بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا صحیح طریقہ اور سورۃ اخلاص کے فضائل۔ نماز تہجد میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ یا 4 مرتبہ؟ نماز تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو نماز تہجد پڑھنی نہیں آتی۔ لوگ سال ہا سال یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن بے فیض رہتے ہیں، برکت نہیں مل رہی ہوتی۔ اہم مسئلہ، کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ بغیر سوئے بھی نماز تہجد ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آج بہت سارے مسائل پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگے ہیں، کیونکہ نماز تہجد کے بارے میں بہت سارے سوالات میرے پاس آ رہے تھے، تو میں نے اس پر ایک مکمل ویڈیو اسکرپٹ تیار کیا ہے جس کے اندر آپ مکمل نماز کا طریقہ سمجھیں گے، اس کے اہم مسائل پر غور و فکر کریں گے کہ کون کون سے مسائل ہم سمجھ کر اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ جو زندگی بھر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے کہ نماز تہجد، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کس ٹائم سے کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ سمجھنا ہے، پھر اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ نماز تہجد کی نیت کرنے کا طریقہ بھی اکثر دوستوں کو نہیں آتا اور وہ ویسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پھر بہت سارے مسائل ان کے لیے جنم لیتے ہیں، اس لیے کہ نماز تہجد، اس کی اتنی فضیلت ہے اور اتنے اس کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کی برکتیں سمیٹی ہیں اور آج تک اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ مکمل سمجھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ آپ کو بتائیں گے تاکہ تمام کنفیوژن ختم ہو جائے اور پھر بار بار پوچھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر آپ نے ان چند باتوں کو سن لیا تو اس کے بعد یقیناً آپ کو نماز کا صحیح طریقہ آ جائے گا، آگے لوگوں کو بھی سمجھا سکیں گے، کیونکہ نماز تہجد یہ اسلام کی ایک نہایت اہم اور بابرکت عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ باتوں پر غور کرنا ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا شیوا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اب آپ نے اپنے اوپر غور بھی کرنا ہے کہ کیا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس میں کون کون سی غلطیاں آپ کر رہے ہیں، اور اپنی ان غلطیوں کو آپ نے درست بھی کرنا ہے تاکہ آپ کی نماز تہجد درست ہو سکے اور آپ درست طریقے سے یہ نماز ادا کر سکیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس مضمون میں ہم تہجد کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتانے لگے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی یہ صفات ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو یہ آیت مقدسہ جو ہے، یہ تہجد کی نماز کی بہت بڑی سعادت بتا رہی ہے، اس لیے کہ جو بندہ تہجد پڑھنے والا ہے اس کو عروج ملتا ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ملتا۔ اب آپ نے اس کی نیت کچھ اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت کر کے ادا کی جائے گی، 4 رکعت کر کے ادا نہیں کرنی۔ آپ نے 2 کر کے رکعت ادا کرنی ہے۔ 4 بھی کی جاتی ہے لیکن پھر وہ فیض، وہ برکتیں نہیں رہتی، اس لیے آپ نے 2 رکعت کر کے نماز تہجد کو ادا کرنا ہے۔ یعنی 2 رکعت نماز تہجد بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یہ ہے اس کی نیت کرنے کا طریقہ۔ خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز تہجد، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ، اللہ اکبر۔ اب بات نیت ہو گئی، اب آپ کی نیت ہو گئی، آپ نے 2 رکعت کی نیت کر لی۔ اب اس کے بعد پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے اس طرح سمجھنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ اس میں سورۃ اخلاص کا ہمیں خاص کر بتانا ہے کہ اس کو ہمیں کتنی بار ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔
یا اس کی ترتیب اور طریقہ کار جو صحیح درست ہے، جس سے فیض ملتا ہے، جس سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، جس سے یہ نماز قبول ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک عمل بھی بتایا جائے گا جو آپ نے تہجد کی نماز کے بعد مختصر سی تسبیح پڑھنی ہے، جس کو پڑھنے سے آپ کا باطن روشن ہوگا، جس سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، جس سے آپ کا ذہن کھلے گا، جس سے آپ کے لیے معرفت کی راہیں کھلیں گی، جس سے اچھی اچھی خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ معاملات ہونے والے ہوتے ہیں وہ مجھے خواب میں پہلے ہی معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہی وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب آپ یہ معاملات کریں گے، یہ نماز کو درست طریقے سے پڑھیں گے، تو پھر آپ کو بھی وہ اچھے سے مشاہدات ہونا شروع ہو جائیں گے، اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے، جس سے آپ کی تمام زندگی روشن ہو جائے گی، آگے کے معاملات بھی آپ کے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں، یہ تہجد کی جو نماز ہے یہ دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے تہجد ادا کرتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، بڑا نرم مزاج شخص بن جاتا ہے۔ خواتین بھی ایسی ہیں، ان میں عاجزی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں بے حد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نماز انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ گناہوں سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے، پہلے حالانکہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن یوں ہی وہ تہجد پڑھنے والی یا پڑھنے والے بن جاتے ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت اور ہو جاتی ہے باقی لوگوں کی بنسبت، لیکن وہ صحیح ادا کرنے والے ہوں، ویسے ہی نماز کو ٹکرے مارنے والے نہ ہوں۔ جو طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے والے ہوں اور اسی پر وہ عمل کرنے والے ہوں، پھر الحمدللہ ان کو فیض ملتا ہے، ان کے لیے راہیں کھلتی ہیں، وہ مقام ملتا ہے اور وہ عروج ملتا چلا جاتا ہے، اور ان کی زندگیوں سے زوال نامی چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رات کی تنہائی میں کی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے نماز تہجد اور قبولیت دعا رات کا آخری حصہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہیں۔ بزرگان دین ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور اسے کامیابی کا راز سمجھتے تھے، تو ہم بھی اس نماز تہجد کو اپنی کامیابی کا راز سمجھیں تاکہ ہمیں بھی کامیابی ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی آپ بیٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے۔ اب اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اکثر ناظرین کا یہ سوال ہے۔ میں نے آپ کے سارے سوال لکھے ہوئے ہیں، میں ایک ایک سوال پہ بات کروں گی، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نیت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آمین بھی کہنا ہوتا ہے، اکثر لوگ آمین نہیں کہتے۔ دیکھیں، نماز تہجد میں جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، نماز تو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو دل میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کی زبان ہل ہی نہیں رہی ہوتی۔ اسی طرح مردوں میں بھی یہ خامی موجود ہے، تو ایسے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی جب تک آپ اتنی آواز میں نہ پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ اسی وجہ سے تو ہمیں غلط خیالات آتے ہیں نماز کے اندر، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے اندر اتنے گندے خیالات کیوں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے میں اگر آپ نماز پڑھیں گے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، اور خیالات زیادہ آنے کی یہی وجہ ہے کہ ہم زبان سے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ جب آپ اتنی بلند آواز سے پڑھیں گے تو کہ آپ کے کانوں میں آواز جائے، تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں آئیں گی۔
آپ کو وساوس نہیں آئیں گے، آپ کی یہی آواز آئے گی جو نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر دیکھنا آپ کی روحانی کیفیت کیسے بڑھتی ہے۔ اب یہاں پر وہ اہم مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ ناظرین، اب میں آپ کو یہاں پر ایک نہایت اہم مسئلہ بتاؤں گی کہ سوئے بغیر تہجد ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اس کا جو اصل ٹائم ہوتا ہے نا، وہ نماز عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہیں، آنکھیں بند کی ہیں، اس کے بعد آپ پڑھے اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے بعد لوگ فری ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ گھر آتے ہیں اور 10 منٹ لیٹ جاتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کے بعد اٹھتے ہیں تو وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جو بہترین وقت ہے وہ رات کا پچھلا حصہ ہی ہے، یعنی جس وقت پچھلے پہر اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس ٹائم خواتین وضو کر کے یہ چند رکعتیں پڑھ لیں، یا مرد حضرات یہ چند رکعتیں چند منٹ پہلے اٹھ کر پڑھ لیں، اور یہ اس ترتیب کے ساتھ رات کو یہ چیزیں اور دن کو یہ چیزیں پڑھ لیں، یعنی کہ نماز سے پہلے والی چیزیں اور نماز کے بعد والی چیزیں، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ ان کے حالات ہی بدل جائیں گے، ان کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں وہ دعا مانگے کہ تو انشاءاللہ گھر مل جائیں گے۔ جو مقروض ہیں قرضے سے ان کو نجات مل جائے گی۔ جو جس پریشانی میں ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس میں سورۃ اخلاص جو آپ نے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں کتنی پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں کتنی بار پڑھنی ہے، اب اس میں تعین آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ میں کتنی رکعتیں پڑھوں۔ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ یہ صورتیں اس کے اندر تو جب ہم سورت پڑھ کر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم نے الحمدللہ شریف سے شروع کرنا ہوتا ہے، پھر دوبارہ سبحانک اللہ نہیں، ہم نے دوسری رکعت میں سبحانک اللہ نہیں پڑھنا ہوتا۔ یہاں پہ بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، تو یہ اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ اور اس کا عمل کیا ہے، اور اس میں کتنی صورتیں پڑھنی ہے، اور اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ بار بار کمنٹ کر رہے تھے کہ مجھے جلدی سے بتائیں سونا ضروری ہے یا نہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ 2 سیکنڈ میں بتا دوں کہ سونا یا سوئے بغیر تہجد ہوتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو خاص دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اکثر بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں شدید پریشانی میں مبتلا تھا، کسی نے مجھے تہجد کی پابندی کا مشورہ دیا، میں نے 40 دن نماز تہجد ادا کی، اللہ سے دعا مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میری مشکل جس سے میں مایوس ہو چکا تھا، مجھے زندگی میں یہی تھا کہ مجھے یہ چیز کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی، میں نے 40 دن کے اندر وہ حاصل کی ہے۔ اسی طرح کئی ایسے لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے واقعات ہمارے سامنے ایسے بیان ہیں کہ ہمارے 40 دنوں میں شادی بھی، رشتہ بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، نکاح تک اور رخصتی تک ہو گئی۔ تو یہ اتنی کمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ناظرین دیکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح کیسے آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہر مسلمان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما، اور ہمیں تہجد جیسی عظیم نعمت کی مستقل توفیق نصیب فرما، تاکہ ہم رات کی خاموشی میں تیرے حضور گریہ و زاری کر سکیں۔ اے باری تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما جو ہم اپنے لیے تمام پریشان حال بہن بھائیوں کے لیے مانگتے ہیں۔ ہماری مشکلیں آسان کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت دے۔ تو ہی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کر دے۔ آمین۔ تمام ناظرین آمین ضرور کہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کے دوران لوگوں کے حالات بھی دیکھتے تھے، تہجد کا اہتمام بھی فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ ایک بوڑھی عورت تہجد میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ یہی لوگ امت کی اصل طاقت ہے جو راتوں کو اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، پھر رب ان کی وجہ سے وہ بلندیاں عطا کرتا ہے
جو ہمیں ہر میدان میں فتح اور کامیابی مل جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو عروج پر لے جاتی ہیں، ان کی زندگی سے زوال ختم ہو جاتا ہے۔ تو تہجد پڑھنے کے بعد جو خاص دعاؤں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، اس میں سے یہ دعا ہے کہ اس میں ضرور یہ پڑھا کریں، یہ مانگا کریں۔ تو اس سے اگر دعا یاد نہ ہو تو یہ اتنا سا حصہ آپ پڑھ لیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دعا تو پوری کافی طویل ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن۔ یعنی یہ دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی، دعا لمبی ہے، تو آپ کو جتنا یاد ہو سکے آپ یاد کر لیں۔ اس کا مطلب ہے: اے اللہ، تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، تو ہی ان کو قائم رکھنے والا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری بات سچی ہے، تجھ سے ملاقات سچی ہے، جنت اور جہنم سچی ہیں۔ تو یہ جب آپ اردو میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ عربی میں ہی اس کو پڑھیں، لیکن اگر پوری یاد نہ ہو تو آپ فقط اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں: اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ اتنے سے الفاظ پڑھ لیں اور حاجت کی دعا کریں، اللہ کے فضل سے آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو اب اسی طرح بیماری سے شفا، رزق میں اضافہ، ہر مشکل کا حل، یہ 3 بڑے انعام آپ کو ملیں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے اپنی دعا کے اندر پڑھنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس نماز تہجد کے بارے میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ سوئے بغیر نماز تہجد نہیں ادا ہوتی۔ یہ بہت سارے اللہ والوں نے یہ شرط لکھی ہے، تو چاہے 5 منٹ کے لیے سو جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے سو جائیں، چند سیکنڈ کے لیے سو جائیں، یا چند سیکنڈ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے نیند آ گئی ہے، اس کے بعد اٹھنے پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ تہجد کے انوارات سے اپنے سینے کو روشن کریں اور اپنی ہر حاجت اپنے رب کے حضور پیش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔